کون؟ ڈور بیل کی آواز پر نائلہ نے پوچھنے کے ساتھ دروازہ کھولا۔ وہ اپنے سامنے اعجاز، اس کے بھائی باوا جمشید اور کاجی کو دیکھ کر دھک رہ گئی۔ دروازے پر ہی کھڑا رکھنا ہے یا اندر آنے کا راستہ بھی دینا ہے؟ جمشید بدتمیزی سے بولتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تو ناچار نائلہ کو راستہ دینا پڑا۔ باری باری سب گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ نائلہ کا دل بیٹھنے لگا۔ جمعہ تو کل ہے نا؟ نائلہ نے اعجاز کی بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ کاجی سمیت ایک دن پہلے ہی آ گئے تھے۔ یقیناً ان کا آج ہی نکاح کرنے کا ارادہ تھا۔ نوفل نے کل ہی اسے اطمینان دلایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور وہ بے فکر ہو جائے۔ ہماری بات کوئی حدیث کا درجہ رکھتی ہے؟ اگر ایک دن پہلے نکاح ہو جائے گا تو کون سا دنیا کا نظام بدل جائے گا، اور اچھے کاموں میں دیر کیسی؟ اعجاز کی بھاوج نائلہ کو دیکھ کر چمک کر بولی۔ شانزے کہاں ہیں؟ جاؤ اسے بتاؤ کہ تیار ہو جاؤ، ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح جمشید سے ہوگا۔ اعجاز نائلہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ افسوس بھری نظر اعجاز پر ڈال کر شانزے کے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا؟ آج اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو، اور یہ کمرے کا دروازہ کیوں بند کر دیا؟ شانزے جو کہ شاور لے کر ابھی واش روم سے نکلی تھی، نائلہ کو پریشان حال دیکھ کر ایک دم بولی۔ بھاگ جاؤ پیچھے کے دروازے سے، تمہارا باپ اپنے بھائی بھاوج کے ساتھ کاجی بھی لے کر آ گیا ہے جمشید سے تمہارا نکاح کرانے کے لیے۔ اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں اس موالی کے ساتھ نکاح کروا کے تمہاری زندگی کو برباد ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکوں گی؟ نائلہ نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ امی آپ پریشان مت ہوں، یہ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ شانزے کا دل خود بھی اندر سے ڈر رہا تھا، مگر وہ روتی ہوئی نائلہ کو تسلی دیتی ہوئے بولی۔ شانزے نے نوفل کو کال ملانے کے لیے گھر سے موبائل اٹھایا ہی کہ نوفل کی خود کال آنے لگی۔ نوفل، ابو، تایا، تائی نکاح خواہاں کو لے کر اس وقت ہمارے گھر پر موجود ہیں۔ شانزے نے کال ریسیو کرتے ہی بولنا شروع کر دیا۔ میری بات غور سے سنو شانزے، 20 منٹ تک کسی بھی طرح سب سنبھال لو اور کسی بھی کاغذ پہ سائن مت کرنا۔ میں پہنچنے والا ہوں، تم مینج کر لو گی نا؟ نوفل کی آواز کے ساتھ ٹریفک کی آوازیں بھی وہ بآسانی سن سکتی تھی۔ شانزے کو اس کی بات سن کر اطمینان ہوا۔ میں مینج کر لوں گی، تمہارا انتظار کر رہی ہوں، پلیز جلدی سے آ جاؤ، دیر مت کرنا۔ شانزے کی آواز میں وہ بے بسی اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا۔ کال کاٹ کر اس نے صدیق کے کار کی سپیڈ مزید تیز کروائی۔ 10 منٹ پہلے جب وہ پولیس اسٹیشن میں موجود تھا تب جمال رکشے والے نے اسے شانزے کے گھر اعجاز سمیت 4 افراد کے آنے کی اطلاع دی تھی، یعنی نوفل نے جو کل کا پلان بنایا ہوا تھا اسے آج اس پر عمل کرنا تھا۔ اس لیے بغیر دیر کیے اپنے ساتھ صدیق کے علاوہ 3 پولیس کے اہلکار کو لے کر پولیس وین میں شانزے کے گھر کے لیے نکل گیا۔ صدیق جلدی پہنچنا ہے، تیز ڈرائیو کرو۔ نوفل نے تیسری بار صدیق کو سختی سے ٹوکا۔ سر آپ فکر نہ کریں، پولیس بے شک موقع واردات پر جرم ہونے کے بعد پہنچتی ہے، مگر صدیق آپ کو آج وقت سے پہلے پہنچا دے گا۔ صدیق جو کہ پہلے ہی تیز ڈرائیو کر رہا تھا مزید کار کی سپیڈ تیز کرتا ہوا بولا۔ ہاں نہال، میری بات غور سے سنو، 20 منٹ کے اندر اندر نمیر کو لے کر انائے کی دوست کے گھر پہنچو۔ نوفل کو ایک اور ضروری کام یاد آیا تو اس نے فوراً نہال کو کال ملائی۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ نہال آج ہی آفس آیا تھا اور آفس کے ورکرز کو اکٹھا کر کے پچھلے 2 ماہ کی پروگریس کا پوچھ رہا تھا، تبھی نوفل کی اس کے پاس کال آئی۔ ہاں سب خیریت ہے، شانزے کا گھر ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں۔ اگر میرے نکاح میں شریک ہونا ہے تو 20 منٹ کے اندر یہاں پہنچو، ورنہ تم دونوں بھائی شکوہ نہیں کرنا کہ میں نے بتایا نہیں۔ سخت ایمرجنسی کی صورتحال میں بھی تم دونوں کو انوائٹ کر کے میں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے۔ نوفل نے کال کاٹی۔ دوسری طرف نہال نوفل کی بات سنتے ہی چیئر سے کھڑا ہو گیا۔ آپ سب اپنی اپنی سیٹوں پر واپس جائیں۔ ظفر صاحب آپ یہ فائل چیک کریں اور آج ہونے والی میٹنگ 3 سے 4 گھنٹے لیٹ یعنی 9 بجے تک کا ٹائم رکھ دیں۔ نہال اپنا ہینگ ہوا کوٹ پہنتے ہوئے مینیجر کو ہدایت دیتا ہوا گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھا کر باہر نکلا۔ کار میں بیٹھ کر وہ نمیر کو نوفل کی کار کے بارے میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نمیر اس وقت آفس کے کام کے سلسلے میں آؤٹ نکلا ہوا تھا۔ اے اندر سے دروازہ بند کر کے کیوں بیٹھی ہو تم؟ دونوں ماں بیٹی کھولو دروازہ، ورنہ ابھی جمشید کو بلاتی ہوں۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد جب شانزے اور نائلہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تو شانزے کی تائی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ شانزے نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ آرام سے کیا توڑنا ہے دروازے کو؟ شانزے اپنی تائی کو دیکھ کر بولی۔ اے آنکھیں نیچے کر کے ادب سے بات کر، آج سے تیری تائی کے ساتھ ساتھ تیری سانس بھی کہلاؤں گی۔ زیادہ کر دکھائی نا، چٹیا میں بل دے کر معافی منگواؤں گی تجھ سے۔ شانزے کی تائی اپنے بھاری کم وجود کے ساتھ نکاح سے پہلے ہی ان دونوں ماں بیٹی کو اپنی باتوں سے ڈرانے کا ارادہ رکھتی ہوئی بولی۔
ادب سے ان سے بات کی جاتی ہے جو ادب کے معنوں سے باخبر ہو، مگر آپ اور آپ کی فیملی کا اس لفظ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ کوشش کریے گا اس بات کی کہ میں آپ کی بہو نہ بنوں تو اچھا ہوگا، ورنہ نیوز چینل میں یہ خبر نشر ہوگی کہ ایک بہو نے اپنے شوہر سمیت اپنے ساس سسر کے کھانے میں چوہے مارنے والی دوا ملا کر تینوں کو جان سے مار کر ان کی لاشوں کو گٹر میں پھینک دیا ہے۔ شانزے کے بولنے پر نائلہ پریشان ہو گئی، وہیں تائی اس کی چلتی ہوئی زبان پر اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ ارے توبہ، اعجاز ذرا اپنی بیٹی کی زبان تو دیکھ اور اس کے خیالات سن ہمارے بارے میں۔ تائی اپنے گال تھپ تھپاتی ہوئی اعجاز کو دیکھ کر بولی، اے لڑکی بہت زبان چل رہی ہے، تیری یاد نہیں تھوڑے دن پہلے کیا حشر کرنے والا تھا میں؟ اعجاز کے کچھ بولنے سے پہلے جمشید چیختا ہوا شانزے کو دیکھ کر بولا، شاید تم اس دن اپنا حشر بھول گئے، کس طرح اس ایس پی نے کتے کی طرح تمہاری دھلائی بھرے مجمع کے سامنے کی تھی، اور کس طرح تم دم دبا کر تم وہاں سے بھاگے تھے، کس منہ سے تم قاضی کو لے کر آئے ہو۔ تم جیسے ڈرپوک اور بھگوڑے آدمی سے شادی کرنے سے بہتر میں ساری زندگی کنوارا رہنا پسند کروں گی۔ شانزے بنا خوف کے جمشید کو دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ نائلہ اس کا بازو بار بار کھینچ کر اسے زیادہ بولنے سے روک رہی تھی۔ شانزے، اگر اب تمہاری زبان چلی تو میں ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں لگاؤں گا، شرافت سے اس نکے نامے پر سائن کرو۔ اعجاز بولنے کے ساتھ ہی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کس حق سے آپ ہاتھ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں؟ جب آپ باپ ہو کر اپنی تمام ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر مجھے، میری ماں کو اور بہن کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اب آپ مجھ سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ میں سر جھکا کر آپ کا حکم بجا لاؤں گی، آپ دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی یا مجھ سے زور زبردستی نکاح کرانے کا سوچے گا بھی نہیں۔ نکاح میں لڑکی کی دلی رضامندی شامل ہونی چاہیے، اتنا تو آپ بھی جانتے ہوں گے۔ شانزے نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ جو تیری بیٹی بنا ڈرے اتنی تقریریں کر رہی ہے، ذرا معلوم کر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ضرور کوئی چکر ہے تیری بیٹی کا کسی کے ساتھ۔ اب کی بار شانزے نے اپنے تایا کو افسوس سے دیکھا۔ اس سے پہلے کوئی پوچھتا دروازہ بجنے لگا۔ اس وقت کون آ گیا؟ اے مولوی، جلدی سے نکاح پڑھواؤ، یہ دروازہ اب نکاح کے بعد ہی کھلے گا۔ اعجاز کا بھائی بولا، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ شانزے اپنے تائے کے سامنے چیختی ہوئی بولی، اب بول نکاح کے لیے راضی ہوگی یا نہیں؟ اچانک جمشید چاقو نکال کر نائلہ کی گردن پر رکھتا ہوا بولا، میری امی کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ شانزے چیخ کر جمشید سے بولی۔ اتنے میں صحن میں کسی کے کودنے کی آواز آئی، سب کی توجہ صحن کی طرف منتقل ہوئی۔ صحن میں کودنے والے نے باہر کا دروازہ کھولا تو گھر کے اندر پولیس داخل ہوئی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے یہاں پر؟ نوفل کمرے میں داخل ہو کر سب پر نظر ڈالتا ہوا گرجدار آواز میں بولا۔ اس کے پیچھے مزید 4 پولیس والے موجود تھے جنہوں نے ہاتھوں میں بندوقیں تھامی ہوئی تھیں۔ اعجاز سمیت تایا تائی جمشید سب کو سانپ سوکھ گیا، وہیں نائلہ اور شانزے کا سانس بحال ہوا۔ ایس پی، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں مداخلت کرنے والے؟ اعجاز کا بھائی ہمت کرتا ہوا نوفل سے بولا۔ نوفل چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ابھی علم ہو جائے گا تمہیں کہ میں کون ہوتا ہوں۔ نوفل بولتا ہوا جمشید کے پاس آیا اور چاقو اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اے ایس پی، یہ تم اپنے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو، تم جانتے نہیں ہو کہ میرا کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اعجاز کا بھائی دوبارہ نوفل کو دھمکاتا ہوا بولا، صدیق، اب کی بار کسی نے بھی آواز نکالی تو اپنی بندوق سے اس کی کھوپڑی کھول لینا اور اس چلغوزے کو حراست میں لو، کافی علاقوں کا بدماش بنا پھرتا ہے، کل میں تھانے میں آ کر اس کی ساری بدماشی خود نکالوں گا۔ نوفل نے جمشید کو گریبان سے پکڑ کر صدیق کی طرف دھکا دیا اور اس کا رخ قاضی کی طرف تھا۔ نوفل نے اپنی جیب سے خاکی لفافہ نکال کر اس میں سے دوسرا نکاح نامے میں فارم نکالا۔ اتنے میں نمیر اور نہال بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہاں تو قاضی صاحب، نکاح شروع کریں۔ نہال اور نمیر سے ملنے کے بعد اس نے سب کو کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہیں نائلہ کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ نائلہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور شانزے کے سر پر دوپٹہ پہنانے لگی۔ میں شانزے کا باپ ہوں اور اس نکاح کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوں۔ اعجاز کرسی پر بیٹھا ہمت کر کے بولا۔ نوفل اٹھ کر اعجاز کے برابر والی کرسی پر بیٹھا۔ اب بھی راضی نہیں ہیں آپ؟ وہ اپنی ریوالور ٹیبل پر اعجاز کے سامنے رکھتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا، جس پر اعجاز خاموش ہو گیا۔ اچھی خاصی سنجیدہ صورتحال میں بھی نہال اور نمیر اپنی مسکراہٹ چھپانے پر مجبور ہو گئے۔ نوفل کے اشارہ کرنے پر قاضی نے نوفل کا شانزے سے نکاح پڑھوایا۔ اتنی دیر کیوں ہو گئی گھر آنے میں؟ شانزے کے گھر سے تو آپ 7 بجے نکل گئے تھے نا؟ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ نہال اور نمیر اسی وقت گھر پہنچے تھے۔ نمیر اپنے بیڈ روم میں آیا،
وہ توقع کر رہا تھا کہ اس وقت عنایت سو چکی ہوگی، مگر توقع کے خلاف وہ جاگ رہی تھی، بلکہ اس سے کل رات والے واقعے پر ناراض ہونے کی بجائے وہ خوش لگ رہی تھی، اور یہ خوشی کی وجہ یقیناً اس کی دوست کا نکاح تھا، جس کی ڈیٹیل اسے شانزے موبائل پر دے چکی تھی۔ آفس میں میٹنگ تھی، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ تم کیوں جاگ رہی ہو اس وقت؟ نمیر کوٹ اتارنے کے بعد ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا عنایت سے پوچھنے لگا۔ خوشی کے مارے میری تو آج نیند ہی اڑ گئی ہے، شانزے سے ملنے کا اتنا دل چاہ رہا ہے، کیا بتاؤں؟ عنایت نمیر کا کوٹ ہینگ کرتی ہوئی بولی۔ نمیر نے ایک نظر اس کو دیکھا، وہ واقعی خوش تھی، جبھی اس وقت بغیر ناراضی کے نارمل انداز میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ڈیئر وائف، اپنی خوشی میں آپ یہ بھی بھول گئی ہیں کہ آپ کے شوہر نے رات کا ڈنر کیا بھی ہے کہ نہیں؟ نمیر اس کو دیکھتا ہوا کہنے لگا تو عنایت کے لب سکڑے۔ او سوری، میرا دھیان نہیں گیا، آپ چینج کر آ جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ عنایت نمیر کو بولتی ہوئی کچن میں جانے لگی، تبھی نمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ رہنے دو، ڈنر کر چکا ہوں میں۔ نمیر اپنا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ چینج کر کے جب وہ واپس آیا تو عنایت بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نمیر نے محسوس کیا کل اسے بیڈ پر سونے کے لیے کہنا نہیں پڑ رہا تھا۔ نمیر بیڈ پر آ کر اپنی سائٹ پر لیٹا۔ آج صبح سے ہی وہ آفس کے کاموں میں، اس کے بعد نوفل کے نکاح اور پھر میٹنگ میں بزی رہا، اس لیے تھکن کے باعث اسے کافی نیند آ رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے شانزے کے فادر نے نائلہ آنٹی کو فرائیڈے کے دن نکاح کا بولا تھا کہ شانزے کا نکاح اس کے کزن سے ہوگا، اور وہ لوگ ایک دن پہلے ہی یعنی آج نکاح کرنے آ گئے تھے۔ عنایت بیڈ پر بیٹھی ہوئی نمیر کو دیکھ کر ایسے بتانے لگی جیسے کہ کوئی بہت ہی ضروری واقعہ ہوا ہو۔ ہاں معلوم ہے، نوفل سے پورا سین معلوم ہوا تھا، پھر میں اور نہال نکاح کے وقت وہیں پر موجود تھے، ہمیں خود بھی معلوم ہو گیا ہے آگے کیا ہوا۔ نمیر نے عنایت کو بتاتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تاکہ عنایت سمجھ جائے وہ سونا چاہتا ہے اور لائٹ بند کر دے۔ ارے یہ تھوڑی معلوم ہوگا، جب آنٹی شانزے کو نکاح کا بتانے آئیں تو شانزے اور آنٹی روم کا دروازہ بند کر کے بیٹھی رہیں تاکہ اس طرح تھوڑا وقت گزر جائے۔ عنایت نمیر کا بازو آنکھوں سے ہٹا کر اسے باقی کا سین سنانے لگی، جس میں نمیر کو ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ نمیر کے گھورنے کا نوٹس لیے بغیر فل انجوائے کرتی ہوئی شانزے کی ایک ایک ڈائلاگ بتانے لگی، جس سے نمیر کو احساس ہوا ان دونوں سہیلیوں کا شمار ان خواتینوں میں ہوتا ہے جو اپنا پورا دن کا روٹین اپنی سہیلی کو فون کر کے بتاتی ہیں، اور بعد میں کال رکھنے کے بعد انہیں افسوس ہوتا ہے کہ آج کھانے میں لوکی کا رائتا بھی تھا، یہ تو بتانا ہی بھول گئی۔ نمیر سنیے نا، میں آگے اور بھی انٹرسٹنگ بات بتانے لگی ہوں۔ معلوم ہے جب شانزے کی کزن نے، نمیر جو اس کا قصہ سن کر تھکن کے باعث غلطی سے آنکھیں بند کر گیا تھا، عنایت نے اس کا بازو ہلا کر اس کو دوبارہ جگایا اور پھر شانزے کے کارنامے بتانے لگی۔ اب نمیر بے بسی سے آنکھیں کھولے عنایت کی بات پر سر ہلانے لگا، مگر جب وہ سن کر پک گیا اور برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا تو ایک دم بول پڑا۔ عنایت پلیز یار، کل صبح میں لیٹ آفس جاؤں گا اور صبح اٹھنے کے ساتھ ہی شانزے کی پوری سٹوری تم سے ڈیٹیل میں سنوں گا۔ چندہ اب یہ لائٹ بند کر دو اور تم بھی سونے کی کوشش کرو اچھے بچوں کی طرح، شاباش۔ نمیر عنایت کو بہلاتا ہوا بولا اور تکیہ اپنے سر کے نیچے سے نکال کر اپنے چہرے پہ رکھ لیا، مگر تب اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب عنایت نے ایک لاسٹ انٹرسٹنگ بات کہہ کر اس کے چہرے سے تکیہ ہٹایا اور ایک بار پھر نان اسٹاپ شروع ہو گئی۔ اب نمیر اسے حیرت کے بجائے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ شاید اتنی باتیں تو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سے نہیں کی ہوگی جتنی باتیں وہ نمیر سے پچھلے آدھے گھنٹے سے کر رہی تھی۔ جب کسی بات پر ہنستی ہوئی اس نے نمیر کے آگے تالی کے لیے ہاتھ بڑھایا، نمیر نے تالی مار کر عنایت کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے سینے پر رکھا، اور وہ نمیر کی شرٹ کے بٹن سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہوئی اسے شانزے کی باتیں بتا رہی تھی۔ نمیر کو شانزے کے ٹاپک میں تو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ عنایت کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اب عنایت کی باتیں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھیں، بلکہ غور سے وہ اس کے ہونٹوں کا شیپ دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایک دم نمیر کے دل میں ایک خیال آیا، وہ اپنے خیال کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے اچانک اٹھ کر بیٹھا، اپنا ایک ہاتھ عنایت کی کمر کے گرد حائل کر کے دوسرے ہاتھ سے اس کا جوڑا پکڑ کر اپنے ہونٹ وہ عنایت کے ہونٹوں پر رکھتا ہوا اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس پر جھک چکا تھا۔ عنایت جو بڑے مگن انداز میں نمیر کے تاثرات نوٹ کیے بغیر اسے شانزے کی باتیں بتانے میں مصروف تھی، اچانک ہونے والی کارروائی پر پہلے تو حیرت سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلتی چلی گئیں، اور جب نمیر نے اسے بیڈ پر لٹایا تب وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی۔ کمرے میں نہ ہونے والی معنی خیز خاموشی کا دورانیہ جب طویل ہوا تو عنایت کو لگا نمیر اگر اس سے دور نہیں ہوا تو وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ تب عنایت نے نمیر کی شرٹ کا مضبوطی سے پکڑا ہوا کالر چھوڑ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا۔
جس کے لیے نمیر ابھی بھی ہرگز تیار نہیں تھا، بلکہ عنایہ کے پیچھے ہٹانے سے نمیر کے انداز میں مزید شدت آ گئی۔ جب عنایہ نے اپنے نازک ہاتھوں سے نمیر کے بازو پر مکے مارنے شروع کیے، تب نمیر اس پر ترس کھا کر اٹھ بیٹھا اور ایک لمبا سا سانس خارج کیا، جبکہ عنایہ حیرت سے اس کو دیکھتی ہوئی اپنی پھولی ہوئی سانس بحال کرنے لگی۔ اس سے پہلے نمیر اس پر دوبارہ جھکتا، عنایہ کروٹ لے کر دوسری طرف اپنا رخ کر کے لیٹ گئی۔ یہ شرم تھی، جھجک یا گریز، نمیر سمجھ نہیں پایا۔ چند سیکنڈ وہ عنایہ کو یوں ہی دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر کمرے کی لائٹ بند کرتا ہوا بیڈ پر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ کل رات نوفل شانزے کے علاوہ نائلہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا، جس سے شانزے کو دل میں ایک طرح سے اطمینان ہوا، ورنہ اسے نائلہ کی فکر لگی رہتی۔ گھر میں آنے کے بعد رات کے کھانے سے فارغ ہو کر نوفل نے فریدہ اسٹیپ مدر کو ویڈیو کال ملائی، جس پر نوفل نے سرسری انداز میں آج رونما ہونے والے واقعے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اپنے نکاح کے بارے میں بتایا۔ وہ فریدہ کو اپنی پسند سے پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا۔ فریدہ نوفل کے فیصلے سے خوش تھی، اسے اس کی نئی زندگی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور مبارکباد بھی دی۔ اس کے بعد نوفل نے ویڈیو کال پر ہی فریدہ اور خرم سے شانزے کا بھی تعارف کرایا۔ فریدہ شانزے کو بہت پسند آئی۔ اس نے نوفل سے جلد ہی پاکستان آنے کا وعدہ کیا۔ کال سے فارغ ہونے کے بعد نائلہ کو اس کا روم دکھا کر جب نوفل شانزے کو بیڈ روم میں لے کر آیا تو نوفل کے موبائل پر کال آئی۔ کمشنر صاحب نے اسے ایمرجنسی میں لگنے والی ڈیوٹی پر فوراً طلب کیا۔ نوفل منہ لٹکاتا ہوا یونیفارم پہننے لگا، جس پر شانزے نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ اسے ریسٹ کرنے کا کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آج اس کی ظالم حسینہ اس کے پاس موجود تھی، مگر کمشنر صاحب اس سے بھی بڑھ کر ظالم ہوں گے، جنہوں نے شادی والی رات ہی اس کی نائٹ ڈیوٹی لگا دی۔ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر وہ صبر کرتا ہوا نائٹ ڈیوٹی انجام دے کر وہ ابھی گھر لوٹا تھا۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ بیڈ روم میں آیا تو بیڈ پر شانزے کو سوتا ہوا پایا۔ نوفل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اپنے بیڈ پر اس اضافے پر وہ جی بھر کے خوش ہوا۔ یونیفارم چینج کرتا ہوا بیڈ پر آیا، شانزے کے برابر لیٹ کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کا احساس محسوس کر کے شانزے کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کے کھلتے ہی اس نے اپنے برابر میں نوفل کو اپنی طرف کروٹ سے لیٹے دیکھا۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم کب واپس آئے؟ شانزے بیڈ سے اٹھ کر نوفل سے پوچھنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا ہوں، تم بتاؤ نیند آرام سے آ گئی تھی؟ نوفل اب سیدھا لیٹتا ہوا شانزے سے پوچھنے لگا۔ اتنے دنوں بعد ہی تو آج سکون کی نیند آئی ہے، ورنہ تو چند دنوں سے میں اور امی مسلسل خوف کے ساتھ جی رہے تھے کہ ابو اور تایا مل کر زبردستی میرا جمشید سے نکاح ہی نہ کرا دیں۔ شانزے نوفل کو دیکھ کر اپنے خدشے کو ظاہر کرنے لگی۔ تبھی نوفل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرے ہوتے ہوئے ایسا ممکن ہو سکتا ہے بھلا؟ اب تمہیں آنٹی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ تم نے سکون سے نیند پوری کر لی ہے، تو اب میرے قریب آ کر تھوڑے سے سکون کے لمحات مجھے فراہم کرو۔ نوفل نے نرمی سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو نوفل کے سینے پر گری۔ صبح کا آغاز ہوتے ہی تم نے اپنا چھچورا پن شروع کر دیا۔ شانزے نے اسے سنجیدگی کا لبادہ اتارتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کو گھورتی ہوئی بولی، میری جان، اسے چھچورا پن نہیں، رومانس کہتے ہیں، جس کو کرنے کا اجازت نامہ مجھے کل رات ہی درکار ہو گیا ہے۔ اب تم کوشش کرنے کے باوجود مجھے ہرگز نہیں روک سکتی۔ نوفل شانزے کو اپنے حصار میں لیتا ہوا اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکتا ہوا بولا، ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ تمہیں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نوفل جو شانزے کی گردن پر جھکنے لگا تھا، اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ معافی؟ مگر کس بات کی؟ نوفل حیرت زدہ ہو کر شانزے سے پوچھنے لگا۔ مجھ سے پہلے تم اس الشبہ کو کس کر چکے ہو؟ شانزے نے ٹکا کر اسے تانا دیا، یار تم تو ظالم حسینہ سے ظالم بیوی بن چکی ہو، تمہیں اس وقت میرے جذبات کا تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے، اور تم ایسی سچویشن میں مجھے الشبہ کے تانے مار رہی ہو۔ نوفل نے معصوم شکل بنا کر اسے احساس دلایا۔ اسے پچھتاوا ہونے لگا کیوں اس نے اپنے پرانے افیئرز کا شانزے کو بتایا۔ بچپن سے ہی تمہارے کرتوت ایسے ہی ہیں کہ تمہیں تانے دیے جائیں۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا میں نے، سمپل معافی مانگنے کو کہا ہے۔ شانزے سیریس ہو کر بولی، جیسے اب یہی اس کے لیے اہم موضوع تھا۔ میں معافی مانگوں ہی کیوں جب میں نے کس کی ہی نہیں، کس تو میں اب تمہیں کروں گا۔ نوفل دوبارہ مکرتا ہوا اپنے ہونٹ شانزے کے گال پر رکھ چکا تھا۔ شانزے اس کی حرکت پر ایک دم سرپٹائی۔ اگر کس نہیں کی تھی تو تم اس طرح مسکراہٹ کیوں چھپا رہے ہو؟ اب مجھے پہلے یہ بتاؤ، ورنہ میں تمہیں زندگی بھر اس بات کی تانے دیتی رہوں گی۔ شانزے اس کے حصار میں بنا خوف کے بولی،
کس نہیں کی تھی میری جان، صرف اسے کس کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ نوفل ہار مانتا ہوا اب تھکے انداز میں بولا۔ پھر؟ شانزے نے تجسس سے پوچھا۔ پھر یہ کہ اس نے کہا اگر دم ہے تو اپنی خواہش پوری کر کے دکھاؤ۔ نوفل پشیمان ہو کر بولنے لگا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر؟ شانزے بھی اٹھی اور اپنا غصہ ضبط کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ پھر یہ کہ میں خوش ہوتا ہوا جیسے اس کے قریب اپنا چہرہ لایا، اس نے بالکل تمہارے ہی والے سٹائل میں الٹے ہاتھ کا میرے سیدھے گال پر تھپڑ کھینچ کر مار دیا، اور اس تھپڑ کھانے کے بعد وہ ہمیشہ مجھے بہنوں کی طرح لگنے لگی، جبکہ تمہارا تھپڑ کھا کر میں نے اسی دن تمہیں بہن بنانے کی بجائے اپنی چنو منو کی ماں بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ سچ بولا ہے، اور علیشبا کی تھپڑ والی بات تو میں نے نہال اور نمیر کو بھی نہیں بتائی، صرف آج پہلی دفعہ تمہیں ہی بتا رہا ہوں۔ کس میں نے کسی بھی لڑکی کو نہیں کی، آج پہلی دفعہ تمہیں یعنی اپنی بیوی کو کی ہے۔ نوفل بالکل معصوم بچوں کی طرح شانزے کے سامنے اپنا اعتراف ظلم کرنے والے اسٹائل میں راز شیئر کرنے لگا، جس پر شانزے کو ہنسی آ گئی۔ اب تو ایک اور کس کر لوں نا، اجازت ہے؟ وہ شانزے کو لٹا کر اس پر جھکتا ہوا شانزے کے کچھ بولنے سے پہلے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ چکا تھا۔ نوفل بس اب ہٹو پیچھے، شانزے اس کی بے باکی پر بلش کرتی ہوئی بولی، مگر اب نوفل اس کے سننے کی ہر قسم موڈ میں نہیں تھا، اس لیے چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کرنے کے بعد اب وہ پورا منمانی پر اتر آیا تھا۔ شانزے کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب اسے روکنے یا منع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے وہ اپنی دلی آمدگی سے اپنے شوہر کو سونپنے کے لیے تیار ہو گئی۔